عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے۔ وعلیکم السلام۔ اس بات کو قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان فرقوں کی تردید کیا ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یا ایمان کے اندر عمل شامل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی تردید کیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے السلام علیکم۔ کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایمان پر عمل کا اثر ہوتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ جب عمل ہوگا تو آدمی کی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے لیے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول سے مومن کا تعلق ہو، اور اسی طریقے سے جو اللہ والے مومن، دوسرے مومن، ان سے محبت ہو۔ اور تیسری چیز میں یہ ہے کہ آدمی کے اندر استقامت ہو، دین پر صحیح طریقے سے جمع رہے۔ یہ تین چیزیں جب پائی جائیں گی تو آدمی کو ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ، مومن لوگ، ان سے بھی اس آدمی کو محبت ہو، لگاؤ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے دین پر جم جائے، کسی طریقے سے ٹس سے مس نہ ہو۔ تو اللہ اس کے رسول سے محبت یا اللہ والوں سے محبت یا دین پر استقامت، یا ایسی چیزیں جس کا تعلق آدمی کے عمل سے ہے، اس کا تعلق آدمی کے عمل سے ہے، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ ایمان پر عمل کا اثر ہوتا ہے، ایمان پر عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایسے فرقوں کی تردید کیا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان پر عمل کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی تردید کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیے، ایمان کی مثال ایسے ہی ہے، ایمان کی مٹھاس کیسے ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر چار قسم کے مادے پائے جاتے ہیں: سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ سودا، صفرا، بلغم اور خون، یہ چار چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں حکما کی اصطلاح میں۔ اگر آدمی کے اندر صفراوی مادہ زیادہ ہو جائے، صفراوی مادہ زیادہ ہو جائے، جیسے پت وغیرہ، یا اس قسم کی چیزیں آدمی کے جسم میں زیادہ ہو جائے، تو اگر وہ شہد کو بھی کھائے گا تب بھی اس کو کڑوا معلوم ہوگا، شہد کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور محسوس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صفراوی مادے کا غلبہ۔ اسی بنا پر کیا ہے، وہ شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو بالکل صحیح سالم تندرست ہے، اور تمام یہ چاروں مادے اپنے اعتدال پر پائے جا رہے ہیں، کسی میں کوئی زیادتی نہیں ہے، ایسا آدمی اگر شہد کو استعمال کرے گا تو اس سے اس کو مٹھاس محسوس ہو، مٹھاس محسوس ہو۔
یہی مثال دیا ایک طریقے سے کہ آدمی کے اندر جب ایمان پایا جائے اور اس کے عقیدے میں کسی قسم کی گڑبڑی نہ پائی جائے تو پھر وہ آدمی طبعی طور پر ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. لیکن اگر اس کے اندر کوئی بیماری آ جائے، عقیدے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، اللہ اس کے رسول سے محبت اس کو نہیں ہے، لوگوں مومنوں سے محبت نہیں ہے، دین پر اس کا استقامت نہیں ہے، یقین مانیے ایسا شخص کیا ہے ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس طریقے سے صفرائی مادہ کا جو شکار ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پائے گا. لیکن اگر صحیح سالم آدمی ہے تو اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اور کیا ہے صحت کے اعتبار سے وہ صحیح سالم ہے، تو صحت کے اعتبار صحیح سالم اگر ہے تو شہادت کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، اور اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح سالم ہے تو پھر ایمان کی مٹھاس کو آدمی محسوس کرے گا. کہنے کا معنی یہ ہے، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات یہ بتائی، ثابت کیا ہے ایمان کیا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی ہوتی رہتی ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ ایمان پر کیا ہے پر عمل کا اثر ہوتا ہے، عمل کی بنا پر آدمی کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہی بتایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہو جائیں. ثلاث یہ کیا تنکیر ہے، نکرہ ہے، لیکن کیا اس کا یہ اضافت ہے ثلاث خصال، تین خصلتیں مراد یہاں پر ہے. تو یہاں پر تنوین کیا ہے اضافت کے لیے ہے کہ ثلاث یعنی ثلاث خصال، تین خصلتیں جس کا آدمی کے اندر پائی جائیں گی تو کیا کرے گا وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. پہلی یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک زیادہ ہو اس کے ماسوا سے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے لیے وہی کیا ہے آدمی کیا ہے کسی دوسرے سے محبت کرے اور دوسرے سے محبت اس کی جو ہو رہی ہے وہ محض اللہ کی رضا بندی کے لیے ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس کفر میں لوٹنا اس کو ایسے ہی برا لگے جتنا کیا ہے کسی آدمی کو زندہ طور پر آگ میں ڈال دینا کیا ہے برا لگتا ہے، ناپسند کرتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے بعد کفر میں آنا اس آدمی کے لیے اسی طریقے سے ناپسندیدہ. چلو باب علامت الایمان حب الانصار. باب علامت الایمان باب حب الانصار. علامت الایمان حب الانصار. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الانصار. باب علامت الایمان حب الانصار، ایک باب ہے کیا بتایا کہ ایمان کی علامت کیا ہے انصار سے محبت. انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. اس آدمی کو انصار صحابہ سے محبت ہے اس کے اندر ایمان پایا جا رہا ہے. انصار یہ اہل مدینہ کا لقب ہے، اہل مدینہ کا لقب ہے. جن مسلمانوں نے جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو جو مدینہ میں آئے تھے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کیا، تو انہیں کو ہم کہتے ہیں انصار. مراد یہاں پر کیا اوس و خزرج کے لوگ، اوس و خزرج کے لوگ. پہلے ان کو کہتے تھے بنو قیلہ، ان اوس و خزرج کو کہتے تھے بنو قیلہ زمانے جاہلیت میں.
اس واسطے کہ قیلا ایک عورت تھی اور انہیں کے خاندان سے یہ دونوں قبیلے تھے، اسی بنا پر کیا جاتا تھا، ان کو بنو قیلا کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کا نام بدل کر کے، ان کا لقب بدل کر کے یہ لقب رکھا گیا ہے انصار۔ حقیقت یہ ہے کہ انصار مدینہ نے اسلام کی بڑی خدمت کیا ہے۔ اگر انصار مدینہ نہ کھڑے ہوتے تو یہ اسلام کی دنیا میں نہ پھیلتا۔ ان لوگوں نے بڑی مدد کیا ہے، مثالی مدد کیا ہے۔ اسی بنا پر انصار مدینہ کو سے محبت کو جزء ایمان قرار دیا گیا کہ ایمان کا جزء ہے وہ۔ قرآن مجید میں بھی انصار کی بڑی تعریف آئی، فرمایا گیا انصار مدینہ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے فضل کے بارے میں آپ کا ارشاد ہی کافی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لولا الحجرۃ لکنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو انصار صحابہ میں سے میں بھی انصار میں سے میں ایک آدمی ہوتا، انصار میں سے میں بھی ایک کیا ہوتا، آدمی ہوتا۔ امام بخاری نے یہاں اس بات کو بات کر کے فرقہ مرجئہ کی تردید کیا ہے اور یہ بتایا کیا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی پہچان کیا ہے، انصار مدینہ سے محبت، اور وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت کیا ہے، انصار مدینہ سے بغض، حسد۔ تو آدمی کے اندر انصار مدینہ سے محبت ہو، یقین مانو کہ اس کے اندر ایمان کی علامت یہ ہے اور ایمان اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس آدمی کو انصار مدینہ سے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان کو ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا، یقین مانو کہ اس آدمی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ تو انصار مدینہ سے محبت یہ گویا ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ اب محبت کسے کرنا یہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے اندر عمل شامل ہے، ایمان کے اندر عمل شامل ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر انصار مدینہ سے اس کو محبت ہے تو سمجھو کہ اس کے ایمان کے اندر اس سے اضافہ ہو۔ ایمان میں کیا ہے، کمی اور اضافہ بڑھتی ہوتی رہتی ہے، کمی اضافی ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انصار مدینہ سے محبت ہے تو یقین مانو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور محبت کرنا یہ ایک عمل ہے، تو عمل کیا ہے، ایک ایمان کے اندر کیا ہے، یہ شامل ہے۔ بابن قول صلی اللہ علیہ وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا۔ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عايز الله بن عبد الله أن عبادة بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعوني
يعناه على ذلك. بابن، یہ باب ہے بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا. نبی نے فرمایا تھا انصار مدینہ سے کہ تم لوگ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. حدیث کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبادہ بن صامت کا درجہ مسلمانوں میں بہت اونچا ہے. بیعت عقبہ کے وقت مقام عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے 12 آدمیوں کو منتخب کیا تھا. شیخ بیعت کب واقع ہوا تھا؟ یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے عقبہ گھاٹی کا نام ہے، اسی گھاٹی کے پاس یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے واقف ہو رہے تھے، معلوم کر رہے تھے. وہاں آ کر کے یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپکے سے پھر مدینہ بھیج دیا کہ جا کر کے وہاں جا کر کے اسلام کی تعلیم دینا. یہ 12 آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کو مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ سے آئے تھے، تو آپ نے ان 12 کے ذمے کہ یہ کیا کہ جا کر کے تم لوگ وہاں اسلام کی نشر و ارشاد کرنا. اسی بنا پر ان کو کیا ہے نقبہ کہا جاتا ہے. 12 نقیب تھے اور کیا نام ہے کہ اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مدینہ میں. مدینہ کے رہنے والے ہی تھے، جا کر کے اپنے ہاں دین کی ارشاد کرنا. اور انہی میں سے کیا ہے انصار مدینہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار مدینہ. انصار حقیقت میں یہ ناصر کی جمع ہے. ناصر کی جمع کیا ہے؟ انصار. ناصر کی جمع کیا ہے؟ انصار. اور یہ بعد میں یہ نام پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ان کا رکھا جب انہوں نے کیا ہے مدینہ مکہ کے مہاجرین کی انہوں نے مدد کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا کیا انصار. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ انصار سے مراد کون ہے؟ اوس خزرج کے لوگ ہیں. اوس خزرج کے لوگ ہیں، اور اوس خزرج کو زمانے جاہلیت میں بنو قیلہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی ماں کیا ہے، ان کی ماں ہی سے دونوں قبیلے تھے، اور دونوں قبیلے ان کی ماں ہی سے ہوئے تھے، اسی طرح ان کو بنو قیلہ کہا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. بہرحال اس حدیث کے اندر جو آگے حدیث آ رہی ہے، حدیث کے اندر چند باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جب مجرم کو دنیا کے اندر اس کے جرم کی سزا مل جائے، شرعی طور پر اس مجرم کو دنیا میں اس کے جرم کی سزا جب مل جائے تو آخرت میں گویا کہ یہی سزا دنیا کی اس آدمی کے لیے کفارہ بن جاتی. آخرت میں یہ سزا کیا اس آدمی کے لیے کفارہ بن جاتی. دوسری بات یہ معلوم ہی سے کہ جس طریقے سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو سزا دے. آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی گناہ کی سزا دے. اسی طریقے سے یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب اس کے آدمی کو دے، یہ بھی نہیں. اس واسطے کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے یا اس کو معاف کر دے. جی اگر وہ گناہ گار کو سزا ملے، یہ عین انصاف ہے، عین انصاف ہے، اس کو اس کی سزا مل گئی. اور اگر اللہ تعالیٰ اس گناہ گار آدمی کو سزا نہ دے کہ اللہ کی عین رحمت ہی ہے، اللہ کی یہ عین رحمت ہے کہ اللہ نے کیا کہ اس گناہ گار آدمی کو سزا دے دیا. اور اگر اسی طریقے سے اگر نیکی پر نیکی کسی آدمی نے کیا ہے اور اس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نہ دے تو اللہ کی شان بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے.
اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی پر ثواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جزا وفاقہ کیا مطلب ہے شیخ؟ کیا جزا و وفاقہ نیکی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مکمل بدلہ دے گا، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرے گا۔ ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے، جزا وفاقہ، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا، اس کا اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو اگر مان لیجیے اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ نہ دے رہا ہے، میری بات سنو، میری بات، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی کا بدلہ دے، اس کو کوئی ضروری نہیں ہے۔ شان بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر ٹھیک اچھی چیز ہے وہ سمجھے۔ اور اگر اس موقع پر اس نیکی کا ثواب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو دوسری نیکی کا ثواب سے مزید کہیں زیادہ دے دیتا ہے۔ اور اگر نیکی کے ثواب ہی کا مسئلہ ہے تو مثال کے طور پر آدمی نے کوئی ایک نیکی کیا تو اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے جی، کہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ اگر آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ تو اس کی ایک ہی سزا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک غلط کام کرتا ہے تو ایک ہی کو لکھا جاتا ہے، اور آدمی ایک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے، سمجھے۔ تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اور جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے ہے اتنی محبت تو کیا ہے ماں کو اپنے اولاد سے نہیں ہوتی ہے۔ جی جی جی، اس بات سے کیا ہے، یہ اللہ کی کیا ہے، یہ شان بے نیازی ہے۔ تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرے، گناہ کرے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً دے دے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں کوئی ضروری ہے۔ اگر سزا اس کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، مانتا ہوں انصاف ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عین رحمت ہے اللہ کی، اللہ نے کیا کیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کا جو آدمی مرتکب ہوا، کسی آدمی نے گناہ کبیرہ کا ڈالا اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا، بغیر توبہ کے وہ مر گیا، تو ایسا شخص کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر وہ آدمی موقوف ہے، سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اس کی سزا دے اور چاہے تو اس کو اس کی سزا نہ دے، علاوہ شرک کے، شرک اس سے مستثنا ہے، گناہ کبیرہ میں سے شرک بھی ہے لیکن شرک کیا ہے، اس سے مستثنا ہے۔ شرک اگر آدمی کرتا ہے تو اس کو اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، لیکن شرک کے علاوہ اور دیگر کبیرہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، چاہے تو کیا اس کی سزا دے اور چاہے تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے، اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے کہ انسان گناہوں کے ارتکاب کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا، جی، انسان گناہوں کے ارتکاب کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا۔ نہیں آتی۔ دیگر فرقوں کا حال کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کوئی آدمی لے آئے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، ایسے ہی کوئی آدمی اگر کوئی گناہ کا ڈالے، کبیرہ گناہ، تو پھر اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، پھر کیا ہوئی، جہنم واجب ہو گئی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے یہ کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اگر وہ آدمی کے اندر ایمان ہے، آدمی کے اندر ایمان ہے تو گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ
गुनाह कबीरा करने से उसके ईमान में कमी आ सकती। जैसा कि आगे आएगा हदीस में, आपने क्या फरमाया, कोई आदमी चोरी करता है तो चोरी करने के बाद उसका ईमान उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है, उसके जिस्म में निकल जाता है। गुनाह करता है तो ईमान उसके ऊपर सदरी की तरह हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, तो गया जरूर ये, मगर ईमान से क्या है, वो आदमी ईमान से खारिज नहीं है। इस्लाम से खारिज गुनाह कबीरा का जो मुर्तकिब होगा, ऐसा शख्स क्या होगा, वो आएगा। तो ये बताया उस हदीस पर क्या हुक्म लगाया जाएगा कि मुतअम्मिदन फकत का, उस हदीस पर क्या हुक्म लगाया जाएगा जिसमें है कि मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। हाँ, कुफ्र से क्या मराद होता है? यहाँ पर भी कुफ्र से क्या मराद होता है? कुछ उलमा ने उससे कुफ्र से मराद कुफ्र हकीकी लिया, यानी आदमी अगर तारिक सलात है और उसका मुनकिर भी है, तारिक सलात भी है और सलात का मुनकिर भी है, तो ऐसे आदमी के काफिर होने में कोई शुबा नहीं। इस वास्ते कि इस्लाम के एक अहम रुकन का उसने इनकार कर दिया है। उधर तारिक सलात भी है और उसके साथ साथ वो क्या है, उस सलात की फर्जियत का मुनकिर भी है। तो अगर वो आदमी मुनकिर भी है उसका है, तो जाहिर बात है इस्लाम के एक अहम रुकन का मुनकिर हो गया, ऐसा आदमी क्या काफिर हो गया। तो मन तरका सलात मुतअम्मिदन, जानबूझ करके वो आदमी नमाज छोड़ता है, कोई उज़्र उसके साथ नहीं है और उसके साथ साथ उसको नमाज के फर्जियत का भी मुनकिर है, तो उसके क्या है, तो काफिर होने में कोई शुबा नहीं। दूसरी बात है कि कुफ्र की कई दर्जात होते हैं। एक होता है कुफ्र दूना कुफ्रिन, यानी क्या है, ये क्या है, वो काफिर नहीं है जैसा कि हम लोग समझते हैं, बल्कि क्या है, ये नहीं, उसने कहा कि अल्लाह की नेमत का उसने इनकार किया है और उसने क्या किया, एक फरीज़ा को उसने अदा नहीं किया है। इतना पर क्या होगा, ये आदमी क्या होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। क्या होगा, आदमी नमाज छोड़ देता है, अगर तारीख सलात हो जाए तो हम उसको इस्लाम से खारिज कर दें और ये कहते हैं कि वो आदमी क्या होगा, अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, ये वो दुनिया भर, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल वो लंबी बात है और कई वजह हैं, उसको बात बताऊंगा, यहाँ इस बात से ताल्लुक नहीं। क्या बताया, उबादा में सामित की रवायत है, वकाना शहीदा बदरन, ये गज़वे बदर में हाजिर ये थे और उन 12 नकीबों में से एक थे जलत अक़बा के मौके पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे, तरहाले की कि आप पास इसाबत मिन असहाबी, आपके सहाबे कराम की एक जमात थी। इसाबा का ताल्लुक 40 आदमी तक होता है। आपने क्या फरमाया कि बायऊनी अला अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैआ, तुम लोग मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना। बैत करना क्या बना, यानी मुआहदा करना। बायऊनी यानी तुम लोग हम लोगों से मुआहदा करो, तुम लोग क्या मुझसे मुआहदा करो इस बात पर कि क्यों कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना। वला तसरिकू, चोरी मत करना। वला तज़नु, जना मत करना। वला तक़तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल मत कर देना। वला तातू बेबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, और कोई बहतान मत बांधना, किसी को मुत्तहम मत करना। बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, अपने सामने और अपने पीछे से। ऐसाबा के माना सबसे पहले, ऐसाबा के इतलाक क्या होता है, 40 आदमी तक होता है। आप ये देख, सहाबा की एक जमात थी ऐसाबा, ऐसाबा का ताल्लुक क्या 40 आदमियों तक होता है। एक बात, ये बैत जो किया है, ये बैत इस्लाम थी, इस्लाम की बैत किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वला तातू बेबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम, अपने हाथों के दरमियान, व अर्जुलकुम, और अपने पैरों के दरमियान। किसी को किसी पर कोई बुहतान तराशी मत करना। बैन अयदीकुम व अर्जुलकुम, बैन अयदीकुम व अर्जुलकुम से एक इसका मफहूम है, यानी दिल, दिल से की तरफ इशारा है।
اس واسطے کہ انسان کا دل کیا ہے، اس کے ہاتھ و پیر کے بیچ میں. یعنی دل سے کوئی بات گڑھ کر کے کسی کے خلاف اور اس کو اس سے متہم کرو، ایسا مت کرنا. مذاقن یہ بات دوسرا کہی جائے مطلب شیخ لوگوں نے صاحب. یہ اس کا لیا، بین ایدیکم وارجلکم سے مراد کیا ہے؟ آدمی کی شرمگاہ ہے. یعنی کسی کو زنا سے متہم مت کرنا، کسی کو زنا سے متہم جی مت کرنا. تو بین ایدیکم وارجلکم سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد اس سے دل ہے، واسطے کی دل کیا ہے؟ انسان کے کا دل جو ہے اس کے ہاتھ و پیر کے درمیان ہے. یعنی دل سے گڑھ کر کے کسی پر کوئی الزام تراشی مت کرنا. اور دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ آدمی کی شرمگاہ ہے، یعنی کسی کو زنا کے ساتھ متہم مت کر دینا. بتا ولا تأتوا ببہتان، اور کسی پر کیا افترا پردازی مت کرنا. بین ایدیکم ماجوک، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، یعنی دل سے یا کسی کو زنا کی تہمت مت لگانا. ولا تعصوا فی معروف، اور کسی بھی اچھی بات کے بارے میں اس کا انکار مت کر دینا، اس کے نافرمانی مت کرنا. فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ، جس شخص نے تم لوگوں میں سے ان باتوں کی وفاداری کیا ہے، پورا کیا، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس آدمی نے ان کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کر ڈالا، اس کا ذکر ابھی ہوا ہے، چاہے اس نے چوری کیا، زنا کیا، قتل کر دیا اولاد کو، یا کوئی افترا پردازی کیا. اور کیا ہوتا ہے؟ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس آدمی نے ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کر ڈالا، ثم سترہ اللہ، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو چھپا لیا. اللہ نے کیا کیا؟ اس کو چھپا لیا، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. فهو الی اللہ، تو اللہ کے ذمہ ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وَإِن شاء عَاقَبَهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کرے؟ اس کو اس پر سزا دے. تو راوی کا بیان ہے کہ فَبَايَعْنَهُ عَلَى ذَلِكَ، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر بیعت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو ایک معذرت کے ساتھ میں چھٹی چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جنازے میں جانا ہے. گاؤں میں آج ایک میت ہو. ٹھیک. کیا نام ہے؟ محمد شکیل. اچھا ٹھیک سب حاضر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جاؤ. چلو بھائی پڑھو. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام. باب من الدین الفرار من الفتن. ہاں. مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اس حدیث کا مقصد یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فتنہ و فساد عام ہو جائے اور اصلاح و سدھار کی کوئی صورت نظر نہ آئے، ایسے وقت میں اگر آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے قطع تعلق کر لے اور سماج سے کٹ کر کے جا کر دوسری جگہ آباد ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس کتاب الایمان میں لا کر کے یہ ہے کہ اگر آدمی پہ دین کو بچانے کے لیے وہ کٹ کر کے اپنے سماج سے الگ ہو جائے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے،
یہ بھی ایک طریقے سے زبردست قسم کا ایمان ہے، اس واسطے کہ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور فتنے سے بچنے کے لیے اگر آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کا نام بھی کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، اس واسطے کہ سماج سے کٹ کر کے جانا اور دوسری جگہ آباد ہو جانا جہاں پر فتنہ فساد نہ ہو، اس کا تعلق کیا ہے؟ آدمی کے عمل سے، آدمی کے عمل سے ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ گویا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ من الدین الفرار و من الفتن، دین سے یعنی ایمان، دین یعنی ایمان، ایمان سے یہ چیز کیا ہے؟ فتنے سے کیا دور بھاگنا، فتنوں سے دور بھاگنا، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ایمان سے ہے، دین سے۔ دین سے مراد یہاں پر ہے ایمان۔ روایت ہے ابو سعید خدری کی بے شک انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال مسلم غنم، قریب ہے